اس دنیا کے تمام مصاحب میں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نظریاتی یا علاقائی اختلاف کے باعث فرقے بن جاتے ہیں۔ آج ہم عہد جدید میں مذکور کچھ یہودی فرقوں پر بات کریں گے۔ آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے التماس کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء کو ضرور محفوظ کریں۔ فریسی یہ شریعت کی 5 کتابوں کا مطالعہ کرتے اور شریعت پر مبنی اضافی تعلیمات یعنی زبانی تعلیمات کو محفوظ رکھتے اور ترجیح دیتے تھے تاکہ بائبل مقدس کی شریعت کا اطلاق اسرائیل کے لوگوں کی بدلتی ہوئی صورت حال پر کر سکیں۔ اس زمانے کے دیگر فرقوں کی طرح وہ خود کو اسرائیل کے ساتھ خدا کے باندھے گئے عہد کے فرما روا سمجھتے تھے۔ لفظ فریسی کا بنیادی طور پر مطلب ایک الگ کیے گئے تھا۔ یہ واضح ہے کہ مسیح کے زمانے میں فریسی لوگ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ صدوقی یہ ایک یہودیوں کا چھوٹا سا فرقہ تھا جو بنیادی طور پر کاہنوں اور یہودی صدر عدالت کے ارکان پر مشتمل تھا۔ وہ ہر قسم کی بنیادی تعلیم کو ناپسند کرتے اور ہر ایک چیز کو ویسے ہی برقرار رکھنے کی ان کی خواہش کی وجہ سے اکثر فریسی لوگوں کے ساتھ ان کا جھگڑا رہتا تھا۔ لفظ صدوقی کا مطلب ہے صدوق کا وارث۔ وہ یقین رکھتے تھے کہ موسیٰ کی شریعت اعلیٰ ترین اختیار رکھتی ہے اور کسی قسم کی زبانی شریعت یا روایات کا کلام مقدس کے برابر درجہ نہیں۔ فریسیوں کے برعکس وہ قیامت، فرشتوں یا ارواح پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ صدوقی فرقے کے لوگ حکمران طبقے یعنی رومیوں کے ساتھ اچھے تعلقات استور رکھتے تھے۔ اسینی ایک یہودی فرقہ جس کے ارکان راہبانہ زندگی گزارتے تھے، بعض دفعہ الگ تھلگ جگہوں پر رہتے، جیسا کہ قمران کے مقام پر وہ مقام جہاں پر سے بحر مردار کے تمار دریافت ہوئے۔ ان کے نام کا مطلب پرہیزگار تھا۔ اگر بحر مردار کے تماروں میں سے کچھ تمار اسینی لوگوں کا کام تھا تو پھر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسینی لوگ اچھائی اور برائی کے درمیان حتمی جنگ پر یقین رکھتے تھے اور وہ کلام مقدس کے مطالعہ اور تشریح کرنے اور فرشتوں کے ساتھ مل کر خدا کی پرستش کرنے کے لیے خود کو وقف کرتے تھے۔ سیاسی گروہ یہ یہودیوں کا ایسا گروہ تھا جو رومیوں کے متحد رہنے پر رضامند تھے۔ وہ اس بات پر یقین رکھتے تھے کہ ہیرودیس اور اس کے جانشین اسرائیلیوں کی حکومت کو برقرار رکھنے کے لیے ان کی آخری امید تھے۔ انہوں نے یسوع کی موت کی سازش میں ان کی مدد کی۔ زیلوتیس یہ مضبوط قوم پرست یہودیوں کا فرقہ تھا جن کا نعرہ یہوہ کے سوا اور کوئی خدا نہیں۔ وہ فریسیوں کی طرح کسی بھی غیر یہودی حکومت کو پسند نہیں کرتے تھے بلکہ ان سے شدید نفرت رکھتے تھے۔ گلیلی یہودیوں کا ایک ایسا فرقہ جو ایمان رکھتے تھے کہ اسرائیلیوں پر غیر اقوام کی حکمرانی کلام مقدس کے خلاف ہے اور یوں وہ غیر قوم حکمرانوں کے اختیار کو تسلیم کرنے سے انکار کرتے تھے۔ چونکہ وہ زیلوتیس گروہ کی طرح کی سوچ رکھتے تھے اس لیے گلیلیوں کا گروہ بالآخر زیلوتیس گروہ میں ضم ہو گیا۔ فقیہ یہ ایسے یہودی مرد تھے جو شریعت کی نقلیں تیار کرتے، اس کی تعلیم دیتے اور تشریح کرتے تھے۔ بہت سارے فقیہ فریسیوں کے فرقہ سے تعلق رکھتے تھے اور ان کی زبانی روایات کے اختیار کو تسلیم کرتے تھے۔ شریعت کے استادوں کے طور پر یہودی معاشرے میں ان کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اور وہ قاضی اور وکیل کے طور پر بھی کام کرتے تھے۔ نذیر یہ ایسے یہودی تھے جو ایک مخصوص وقت یا پوری زندگی کے لیے مخصوص ہونے کی قسم کھاتے تھے۔ ان کو آسانی سے پہچانا جا سکتا تھا کیونکہ وہ اپنے بال نہیں کٹواتے تھے۔ یہ لوگ خود کو اپنی روزمرہ کی زندگی سے الگ تھلگ رکھتے تھے تاکہ خدا کی قربت حاصل کر سکیں۔ نومرید یہ غیر قوام سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگوں کا گروہ تھا جنہوں نے اب یہودیت کو قبول کر لیا تھا۔ ختنہ کروانے سے ایک شخص کے بارے میں خیال کیا جاتا تھا کہ وہ ابراہیم کے خاندان میں داخل ہو گیا ہے اور اب اس سے توقع کی جاتی تھی کہ وہ شریعت کی پابندی کرے گا۔ عوامی یہودی یہ ایسے یہودی تھے جو رومی حکومت کے لیے محصول اکٹھا کرتے تھے۔ حکومت میں کام کرنے کی ان کی رضامندی کے باعث ان کو اسرائیل کے نافرمان سمجھا جاتا تھا۔